ویزا ایجنٹوں کی جانب سے کچھ ایسی سکیمیں سامنے لائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ دو انتہائی اہم چیزوں کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پہلی ہے ڈن بیس ویزا اور دوسری ہے اسٹوڈنٹ سکیمز، اسٹڈی ایبراڈ سکیمز۔ اب ڈن بیس ویزا کیا ہے کہ ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ جب آپ کا ویزا لگ جائے تو پھر آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ اب ایجنٹ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اخراجات وہ ساتھ ساتھ کرواتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ٹریول انشورنس لینی ہے تو اس کی پیمنٹ آپ الگ سے دیں گے، اگر آپ نے امبیسی کی فیس دینی ہے تو اس کی پیمنٹ بھی آپ دے دیں گے، اگر کچھ اور پیپرز حاصل کرنے کے لیے کوئی خرچہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ تو اصل میں تو آپ کے وہ سارے پیسے لگ گئے جو کہ ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہیں، جو ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو اب ایجنٹ کو اس کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب سینکڑوں لوگ اس سکیم کے اندر پھنستے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ ہم سے پیسے جو ہے وہ کام ہونے کے بعد لے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا کھرا آدمی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سینکڑوں لوگ جب اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں تو بیچ میں سے 3 4 5 کے ویزے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ 100 میں سے اگر 5 کے بھی ویزاز جو ہیں ان کی اپنی قابلیت اور ان کے اپنے کاغذ پورے ہونے کی بنیاد پر لگیں تو اس کا وہ خام خواہ کا 8 سے 10 لاکھ روپیہ چارج کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ پیسے جو ہیں ان کو تو 50-60 لاکھ مل گیا۔ اگر 5 لوگوں کے ویزاز اپروو ہوئے ہیں ڈن بیس کے اوپر ان کے اپنے کاغذ موجود ہونے کی وجہ سے اور ان کی اپنی ایفرٹس کی وجہ سے، تو خام خواہ میں ایجنٹ نے جو ہے وہ 50 لاکھ لے لیے۔ لیکن اب ان 95 لوگوں کا کیا جن کا 70-80 ہزار تو لگ گیا کاغذ تیار کرنے میں، امبیسی کی فیس دینے میں، انشورنس حاصل کرنے میں، لیکن اپنا جو ہے وہ حاصل اصول انہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور الٹا ان کا پاسپورٹ گندا ہو گیا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے چنگل سے بچیں اور ہمیشہ جو ہے وہ خود انٹرنیٹ سے آپ انفارمیشن لے کر، اور کچھ ایسے لوگ کہ جو واقعی صحیح کام کر رہے ہیں ان سے انفارمیشن لے کر آپ اپنے ڈاکومنٹس خود تیار کریں اور خود اپلائی کریں۔ خرچہ تو اتنا ہی ہے جتنا لیگلی امبیسی کی فیس ہے اور کاغذ بنانے کی فیس ہے، ڈگریز اٹیسٹ کرانے کی فیس ہے۔ اب دوسرا اہم معاملہ جو اسٹڈی ایبراڈ کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے اور جس کے اندر ہزاروں پاکستانی طلبہ اپنے لاکھوں روپے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایجوکیشن کنسلٹنٹس زیادہ تر پاکستان اور ایبراڈ دوسری مارکیٹس کے اندر، انڈیا کی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس جب بچہ جاتا ہے تو وہ اس سے 1 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے تک وہ رجسٹریشن کے نام پہ چارج کر لیتے ہیں۔ باقی اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارا داخلہ جو ہے وہ اس یورپین کنٹری میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں ہم کروائیں گے، لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ کے خرچے کرواتے ہیں کہ بھائی آئلٹس کا 78-79 ہزار روپیہ خرچ کریں اور آپ آئلٹس سکور جو ہے وہ 7 بینڈز لے کر آئیں، آپ GRE کر کے آئیں، ہمارے پاس اس کا سکور لے کے آئیں، ہمارے پاس آپ اپنی اٹیسٹڈ ڈگریز لے کے آئیں، ہمارے پاس آپ اپنے فائنینشیل پروفس لے کے آئیں کہ اکنامک پروف آپ کے پاس کیا ہے، آپ کا سپانسر اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ہے تو ان کی بینک سٹیٹمنٹس لے کے آئیں، آپ اپنا پاسپورٹ لے کے آئیں۔ اب یہ سارے خرچے، یہ 3 سے 3.5 لاکھ روپے کے خرچے آپ خود کر رہے ہیں اور الٹا اپنے صرف رجسٹریشن کے نام پہ آپ نے اس اسٹڈی کنسلٹنٹ کو جو بھی ویزا کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہا ہے فار اسٹڈی ایبراڈ کی، اس کو بھی آپ نے 1 سے 2 لاکھ روپے رجسٹریشن فیس کی مد میں دے دیے۔ اب ہوگا کیا کہ اگر آپ کا ویزا لگ گیا آپ کے اپنے CGPA کی بیس کے اوپر، آپ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ پہ، آپ کے اپنے آئلٹس اور GRE سکور کے اوپر، تو اس کا فائدہ تو اس ایجنٹ کو ہوا کہ جس نے خام خواہ آپ سے 7 سے 8 لاکھ روپے اس بات کے لے لینے ہیں کہ جی میں نے ویزا لگوا دی ہے، حالانکہ لگا تو وہ آپ کے اپنے کاغذوں کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایجنٹ جو ہیں وہ اگر ایک اپلیکیشن فی ہوتی ہے جس بھی پروگرام میں آپ اپلائی کریں گے،
جس بھی یونیورسٹی میں اپلائی کریں کہ اس کی ایک اپلیکیشن فیس ہوتی ہے، تو وہ اپلیکیشن فیس بھی آپ نے خود ادھر دینی ہے۔ اب یہ جو آپ کا 3.5 لاکھ کا 3.25 لاکھ کا خرچہ یہ اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ ایجنٹ کو دینے والا خرچہ ہوا، یہ تو آپ کو واپس ملے گا ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ویزا نہیں لگتا اور آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا تو آپ کا تو یہ خرچہ برباد ہے۔ تو گارنٹی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم ایکسپینسز کر رہے ہیں پیپرز پورے کرنے کے لیے، یہ بھی آپ ہمیں واپس پرووائڈ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور جب ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ ایجنٹ سیدھا آپ کے اوپر ملبہ ڈال دیتا ہے کہ جی یونیورسٹی کی سلیکشن غلط ہوگی، ہو جی آپ کے کاغذوں کے اندر ہیر پھیر تھا، آپ کے کاغذوں میں کمی تھی۔ تو اصل تو ڈن بیس یا اصل تو اسٹوڈنٹ ویزا، اس کے اندر یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو شامل کرنی چاہیے کہ میرے یہ جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں یہ تو مجھے واپس دیں۔ آپ کی کمپنی اگر اس قابل ہی نہیں کہ اچھے طریقے سے سی وی کو بنا کے، اچھے طریقے سے لیٹر آف موٹیویشنز کو بنا کے تو اپلائی کریں کسی یونیورسٹی میں، اور آپ کوئی اللہ واسطے کو تھوڑی جا رہے ہیں، آپ پیسے دے کے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے۔ تو بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ویلکم کرتی ہیں فارن سٹوڈنٹس کو، اب وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے یو کے ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے یورپ کے بڑے ممالک لائک ایز جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین۔ اب اس طرح کے ملک جو ہے یہاں پہ یونیورسٹیز تو آپ لوگوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ آئیے ہمارے پاس آ کر تعلیم حاصل کیجیے اور ریونیو ہمیں دیجیے۔ 20 سے 30 ہزار یوروز کا جو سالانہ کی فیس ہے اس کو کون سی یونیورسٹی ٹھکراتی ہے؟ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بالکل ان کے جھانسے میں نہیں آنا پہلے سٹوڈنٹس کو۔ اب چونکہ میرا بھی تعلق اکیڈیمیا سے ہے اور پچھلے 14 سال سے میں درس و تدریس سے منسلک ہوں، بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی کنسلٹنٹ نے 1.5 لاکھ لے لیا، 2 لاکھ لے لیا، ایڈمیشن نہیں ہوا۔ او بھائی ایڈمیشن کیوں نہیں ہوا؟ وہ صرف اور صرف ایجنٹ کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ ایکسپلور کیجئے، انٹرنیٹ کو تکلیف دیجئے، ہر وقت موبائل پر فیس بک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ کو یوز غلط کاموں کے لیے اور ٹائم کلنگ کے لیے نہ کریں، بلکہ ٹو گیٹ سم انفارمیشن اباؤٹ دا یونیورسٹیز۔ جس ڈگری پروگرام میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ کن کن یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے، ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، ایڈمیشن کرائیٹیریا 3 CGPA ریکوائرڈ ہے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، آئلٹس کا کتنا سکور ریکوائرڈ ہے، GRE کا کتنا سکور ریکوائرڈ ہے، کتنی ان کی فی ہے، ایڈمیشن کیسے حاصل کرنا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، فارم کو کیسے فل اپ کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ MS ماسٹرز پروگرام یا PhD پروگرام کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے ان ایجنٹس کے پاس جانے کی؟ صرف اور صرف اس کی ایک ریزن ہے کہ آپ خود سے محنت کرنا نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے یہ جتنے ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور آپ کی اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر ہر مہینے لاکھوں روپے جو ہے وہ آپ کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں، اور آپ کہیں اپیل بھی نہیں کر سکتے، کسی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، کہیں آپ اپنا آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ تو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے کنسلٹنسی فراہم کی، ان کے کاغذ پورے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ آپ کی یورو پاس سی وی یا امریکن سٹینڈرڈ سی وی تو یہ لوگ بنا نہیں سکتے، اس کے لیے بھی الگ سے 2 سے 3 ہزار روپے یہ ٹھگ جو ہیں وہ چارج کر لیتے ہیں۔ تو آپ خود سے سٹوڈنٹس جو ہیں جتنے بھی طالب علم بیرون ملک جا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم، وہ خود تکلیف دیں، اپنے موبائل کو، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، اپنے کمپیوٹر کو تکلیف دیں، سرچ کریں اپنا ڈگری پروگرام کہاں کہاں پر وہ ڈگری پروگرام ہو رہا ہے، کس سبجیکٹ کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں، وہ کس کس جگہ پہ ایڈورٹائز ہوا ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کیجئے۔ جو اپلائی کرنے کا آن لائن طریقہ ہے وہ اس طریقے سے اپنی تمام ڈیٹیلز سچ پر مبنی بغیر AI کی ہیلپ کے وہ اپلوڈ کریں، ان کی جو اپلیکیشن فی ہے وہ سبمٹ کروائیں، اس کے بعد ڈاکومنٹس اس میں لسٹ کریں۔ آپ کو 100% اس طریقے سے اپنا جو ہے وہ بغیر ایجنٹوں کے پاس جائے،
वीज़ा मिलेगा। अब डन बेस वीज़ा वाले जो हैं उसमें याद रखें कि हर वीज़ा की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट पे आप पूरे नहीं उतरते तो बराए मेहरबानी अपने पासपोर्ट को ये डन बेस के चक्कर में गंदा ना करें, बल्कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और ख़ुद वीज़ा अप्लाई करें। मसलन ज़्यादातर जो विज़िट वीज़ाज़ हैं उनके लिए हम पिछले प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट बड़ी ज़रूरी है, आपकी FRC ज़रूरी है, पाकिस्तान के साथ आपकी टाइज बड़ी ज़रूरी हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो बड़ी ज़रूरी है, आपके टैक्स रिटर्न्स बड़े ज़रूरी हैं, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है, आपकी ट्रैवल आइटनरी बड़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर पूरी हैं और अपना जो है वो सिंपली टाइप करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट कंट्री विजिट वीज़ा, तो सारी आपको देता है। तो उसके लिए इस एजेंट की क्या ज़रूरत है जो आपसे जो है वो लाखों रुपए बगैर किसी बात के और डन बेस खर्चा सारा आपका, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी से अगर आपके कागज़ों के ऊपर वो पूरे हुए और वीज़ा लग गया तो खाम का 5, 6, 7 लाख रुपया जो है वो आपने एजेंट को दे देना है। तो अगर आपको किसी भी वीज़ा के मुतालिक और स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेस और स्कॉलरशिप्स के मुतालिक कोई रहनुमाई चाहिए तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमारी टीम आपको 24 घंटे से कम टाइम में आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उसका आंसर देगी। हमारे इस चैनल चलो बाहर को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।